بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد. عزیز طلبہ، دروس فقہ المعاملات المالیہ کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے، اس سلسلے کے تمام مباحث کو ہم نے 10 عنوانات میں تقسیم کیا تھا، اور ان تمام عنوانات کو تقریباً ہم مکمل کر چکے ہیں، اور آخری عنوان جدید اور معاصر تحقیقات یہ جاری ہے. اور جدید اور معاصر تحقیقات کے موضوع کو ہم نے کئی ذیلی عنوانات پہ تقسیم کیا تھا. آج بھی ہم ایک ذیلی عنوان شروع کریں گے. مجموعی طور پر آج ہماری اس جو نشست ہے وہ نشست نمبر 106 ہے. جدید اور معاصر تحقیقات کو ہم نے ان عنوانات میں تقسیم کیا تھا، اور ان میں سے ہم تقریباً پہلے 6 عنوانات مکمل کر چکے ہیں، مالی خبیث سے لے کر رسک مینجمنٹ تک. آج کی نشست میں ہم قرضوں کی خرید و فروخت کا موضوع شروع کر رہے ہیں کہ قرضوں کی خرید و فروخت کی کیا بنیادی صورتیں ہیں، اس بارے میں فقہا کی آراء کیا ہے، اس کی چند جدید صورتیں کون سی ہیں. تو اس کو عربی میں بیع الدیون کہہ سکتے ہیں. قرضوں کی خرید و فروخت کے حوالے سے یہ تقریباً 6 نکات ہے. اس کی تمام تفصیلات کو ہم 6 نکات میں تقسیم کر کے ہم ترتیب کے ساتھ اس کو پڑھیں گے. دین کا تعارف، پھر دیون کی خرید و فروخت کی صورتیں، فقہا کی آراء، حوالہ اور بے میں فرق، خلاصہ اور جدید صورتیں. تو یہ کچھ عنوانات ہیں، اور انشاءاللہ ترتیب کے ساتھ ہم ان عنوانات پر گفتگو کریں گے. جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے کہ دین کا تعارف، تو اس میں آپ نے 3 باتیں ذہن میں رکھنی ہے. پہلے تو کہ دین کس کو کہتے ہیں، دین کیا چیز ہے. دین کی آسان تعریف آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ما یثبت فی الذمہ، وہ مالی حق، ما سے مراد مالی حق لے سکتے ہیں آپ، جو کسی انسان کے ذمے میں لازم ہو جائے، ثابت ہو جائے. اس کو آپ اگر ڈیٹیل میں سمجھنا چاہیں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ مالی حق جو ایک انسان کے ذمے ثابت ہو جائے، خواہ وہ نقود اور کرنسی ہو، کوئی مثلی چیز ہو، کوئی بھی چیز ہو، خواہ وہ کسی مال کے بدلے میں لازم ہو جائے، کسی خدمات اور سروسز وغیرہ کے بدلے میں لازم ہو جائے، تو ایسی چیز کو کہتے ہیں دین. مثال کے طور پر آپ نے کسی سے کوئی چیز ادھار خریدی، تو وہ جو قیمت ہے وہ آپ کے ذمے لازم ہو گئی، تو یہ بھی دین ہے. آپ نے کسی سے قرضہ لے لیا تو وہ آپ کے ذمے لازم ہے، وہ بھی دین ہے. آپ نے کسی کی گڑی مثال کے طور پر توڑ دی، اسی جیسی گڑی آپ کے ذمے لازم ہو گئی، تو یہ بھی دین ہے. تو جو بھی مالی حق انسان کے ذمے لازم ہو جائے اس کو فقہ کے اندر دین کہتے ہیں. دوسری بات، دین اور قرض میں کیا فرق ہے. عام عرف کے اندر ہم معاشرے میں دین اور قرض میں کوئی زیادہ فرق نہیں کیا جاتا عام اصطلاح میں، لیکن فقہی اصطلاح میں ان دونوں کے درمیان فرق ہے کہ دین ذرا وسیع مفہوم رکھتا ہے، قرض ایک خاص صورت کو کہتے ہیں. قرض کی سمپل اور آسان سی تعریف یہی ہے کہ آپ بطور احسان کسی کو ایسی چیز دے دے کہ جس کو سامنے والا استعمال کر کے پھر اسی جیسی چیز آپ کو واپس کرے. یہ قرض ایک خاص صورت کا نام ہے. گندم 1 کلو کسی کو دے دیا عارضی طور پر استعمال کے لیے، اس کے ساتھ معاونت اور مدد کے لیے. پیسے کسی کو دے دیے کہ وہ استعمال کرے پھر آپ کو واپس کرے گا، تو یہ قرض ہے. جہاں تک دین کی بات ہے تو دین کا مفہوم زیادہ وسیع ہے، اس میں قرض بھی شامل ہے. یعنی قرض جو ہے وہ دین کی ایک صورت ہے. دین کی کئی صورتیں ہیں، اس میں سے ایک قرض ہے، اور دین کی دیگر صورتیں بھی ہے کہ آپ نے ادھار کسی سے کوئی چیز خریدی، گھڑی آپ نے ادھار خریدی، اس کی جو قیمت ہے یہ قرض نہیں ہے، یہ دین ہے. یا آپ نے کسی سے مکان رینٹ پر لے لیا اور 2-3 مہینوں کا رینٹ آپ کے ذمہ رہ گیا، تو یہ قرض نہیں ہے، یہ دین ہے اس کو. یا آپ نے کسی کی کوئی چیز تلف کر دی، ضائع کر دی، اور اس کی قیمت آپ کے ذمہ لازم ہو گئی، یہ بھی دین ہے. تو دین عام ہے، قرض اس دین کی ایک خاص صورت کا نام ہے. فقہی اصطلاح کے اندر یہ فرق ہے. تیسری چیز ہے دین کے اسباب، کہ ایک انسان کے ذمے جو دین لازم ہوتا ہے، جو مالی حق لازم ہوتا ہے، اس کے بہت سارے اسباب ہیں. ایک سبب تو مشہور ہے قرض ہے کہ آپ نے کسی سے قرض لے لیا. دوسرا سبب جو ہے اس کو فقہ کے اندر التزام کہتے ہیں. التزام کہ ایک شخص جو ہے وہ کوئی عقد وغیرہ کر کے اپنے اوپر کسی چیز کو لازم کر دے. مثلا آپ نے کسی سے ادھار چیز خرید لی جس کی وجہ سے آپ پر قیمت لازم ہو گئی، اس کو کہتے ہیں التزام. تیسرا سبب اتلاف ہے. اتلاف کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کی کوئی چیز تلف کر دی، ضائع کر دی.
اور چوتھا سبب ہے ایجاب شارع، کہ شریعت نے آپ پر کوئی چیز لازم کی ہے، مثلا بیوی کا نفقہ، بچوں کا نفقہ وغیرہ، یہ بھی آپ کے ذمہ ایک قسم کا دین ہے، ٹھیک ہے. بلکہ اسی میں زکوٰۃ وغیرہ بھی آتا ہے، کیونکہ زکوٰۃ کو دین اللہ یا دین الدین کہتے ہیں، کہ دین کا قرض ہے انسان کے ذمہ. بہرحال تو یہ مختصراً دین کے تعارف کے سلسلے میں یہ نقطہ ذہن میں رکھنا، یہ چند باتیں ذہن میں رکھنی ضروری تھی. دوسری بات جو سب سے اہم ہے وہ ہے دیون کی خرید و فروخت کی صورتیں. قرضوں اور دیون کو لوگ آج کل بیچتے ہیں، خرید و فروخت اس کی کرتے ہیں، تو اس کی بنیادی صورتیں کیا ہے؟ اس کی ابتداءً 2 صورتیں ہیں، اور ہر صورت کے اندر بھی پھر 2 صورتیں بنتی ہے، تو مجموعی طور پر یہ پھر 4 صورتیں بن جاتی ہیں. سب سے پہلے ہم اس کی 2 بنیادی صورتیں دیکھتے ہیں. پہلی صورت ہے، اس کو کہتے ہیں بیع الدین بالدین. بیع الدین بالدین کا مطلب ہوتا ہے کہ دونوں ایسا معاملہ، خرید و فروخت کا ایسا معاملہ کہ دونوں جانب کی چیز ادار ہو. دونوں جانب کی چیز کیا ہے؟ ادار ہے. تو ادار کا ادار کے ساتھ تبادلہ، اس کو کہتے ہیں بیع الدین بالدین. اس کی مزید انشاءاللہ مثالوں کے ساتھ تفصیل آگے آئے گی. دوسری جو بنیادی صورت ہے اس کو کہتے ہیں بیع الدین بالنقد، کہ ایک طرف ادار ہو اور دوسری طرف نقد ہو، کہ دوسری طرف الفور ابھی دیا جا رہا ہے لیکن ایک طرف ادائیگی ادار ہے، اس کو کہتے ہیں بیع الدین بالنقد. بنیادی صورت یہ ہوگی. اب ان دونوں میں سے پہلی صورت کے اندر بھی 2 صورتیں بنتی ہیں اور دوسری صورت کے اندر بھی 2 صورتیں بنتی ہیں. تو ان دونوں کو ہم دیکھتے ہیں، ان 2 صورتوں کو. ان میں سے پہلی صورت ہے بیع الدین ممن علیہ الدین، کہ قرض یا ادار ایسے شخص کو بیچنا جس کے اوپر دین لازم ہے، یعنی مدیون اور مقروض کو اپنا وہی دین بیچ دینا جو اس کے اوپر لازم ہے. اور دوسری صورت ہے بیع الدین من غیر من علیہ الدین، کہ دین یا قرض ایسے شخص کو بیچ دینا جو مقروض اور مدیون کے علاوہ کوئی اور شخص ہے. اصل مقروض مدیون کوئی اور ہے اور اس کے اوپر جو دین لازم ہے وہ آپ نے کسی اور کو بیچ دیا، اس کو کہتا ہے بیع الدین من غیر من علیہ الدین. یہ جو 2 صورتیں ہیں، بیع الدین ممن علیہ الدین، بیع الدین من غیر من علیہ الدین، یہ 2 صورتیں اس کے تحت بھی آتی ہے بیع الدین بالدین کی، کہ اگر آپ دونوں طرف ادار ہو اور مقروض ہی کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے تو یہ بیع الدین ممن علیہ الدین ہے. دونوں طرف ادار ہے اور مقروض یا مدیون کے علاوہ کسی تیسرے فرد کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے تو یہ دوسری صورت ہے. اسی طرح بیع الدین بالنقد کے اندر بھی یہ 2 صورتیں آتی ہے، کہ ایک طرف ادار اور دوسری طرف نقد ہے، لیکن ہے معاملہ مدیون کے ساتھ، تو یہ پہلی صورت ہے. مدیون کے علاوہ کسی تیسرے فرد کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے تو یہ دوسری صورت ہے. تو بہرحال یہ ہمارے پاس تقریباً 4 صورتیں ہو گئی، اور ان 4 صورتوں کو اگلے عنوان کے تحت ہم انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے. تو جو فقہاء کی آراء آئیں گی تو اس فقہاء کی آراء کے ضمن میں ہم ان 4 صورتوں کا حکم الگ الگ کر کے دیکھیں گے. تو خلاصہ یہ ہوا کہ ہمارے پاس 4 صورتیں ہو گئی. ان کے نام آپ یوں لکھ سکتے ہیں، مثال کے طور پر بیع الدین بالدین ممن علیہ الدین، یعنی 2 صورتیں اس کے نیچے کر دیجیے آپ، بیع الدین بالدین ممن علیہ الدین، ٹھیک ہے، بیع الدین بالدین من غیر من علیہ الدین، ٹھیک ہے. اسی طرح 2 صورتیں اس کی کر دیں، بیع الدین بالنقد ممن علیہ الدین، بیع الدین بالنقد من غیر من علیہ الدین. تو یہ 4 صورتیں ہمارے پاس حاصل ہو جائے گی، ہر ایک کی مثال اور ہر ایک کا حکم اور فقہاء کی آراء. اس کو ہم اگلے عنوان کے تحت انشاءاللہ اگلی نشست میں دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ عنوان تھوڑا سا تفصیلی ہے.